لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم میں نے عرض کیا تھا قرآن نے انسان کے لیے علم کو سبب عزت بتایا. کل کی دوسری مجلس میں نے عرض کیا تھا علم کے بعد قرآن نے انسان کے لیے ایمان کو سبب عزت بتایا. اور آج اس تیسری آیت کے اندر جس کے علماء نے شکر قرار دیا ہے، اس آیت کے اندر قرآن نے تقوی کو وجہ عزت بتایا. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں لائق عزت وہ ہے کہ جو متقی ہو. صلوات پڑھو محمد والے. کوئی طولانی بیان نہیں ہے جس سے آپ بحثت کریں، لیکن یہ گزارش ہے. اگر گزارش وجہ ہو تو مان لیں، اور اگر ناروا ہو تو کوئی بات نہیں، دوری پر نہیں بیٹھے کریں، تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھے. تو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہماری بستی کے اندر عزت کا جو بھی سبب ہے جس سے ہم کسی انسان کو لائق عزت قرار دیتے ہیں، اس سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر لائق عزت وہ ہے کہ جو بلا امتیاز حلال و حرام، حلال و حرام کے فرق کو مٹانے کے بعد جتنا زیادہ دولت جمع کر لے اس سے ہم اتنا ہی کسی کو دیں. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری آبادی میں جو جتنا لوگوں کو ڈرا سکے، خوف زدہ کر سکے، ستا سکے، اتنا ہی اسے عزت دی جاتی ہے. صلوات بھیجتے محمد والے. لیکن قرآن کریم صاحبان علم کو لائق عزت قرار نہیں دیتا، بلکہ قرآن کریم صاحبان علم کو لائق عزت قرار دیتا. قرآن کریم صاحبان ایمان کو لائق عزت قرار دیتا ہے. قرآن کریم متقی اور پرہیزگار کو لائق عزت قرار دیتا ہے. اب متقی کون ہے؟ حد نظر قرآن کریم متقی لائق عزت ہے، لائق احترام ہے، تو متقی کون ہے؟
حدیث کے اندر بتایا گیا کہ متقی کی علامت یہ ہے، متقی کی پہچان یہ ہے، کسی بھی سماج کا، کسی بھی زمانے کا، کسی بھی بستی کا ایک متقی انسان وہ ہے جسے اپنے کسی کام کے اوپر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ صلوات محمد متقی وہ ہے جسے اپنے کسی ایک کام کے اوپر بھی مجمع کے درمیان میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بس یہی سے آپ اور فرما لیں، جب متقی وہ ہے جس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو تو جو امام المتقین ہوگا اس کی زندگی کتنی پاکیزہ ہوگی۔ صلوات ملتے محمد والے۔ متقی کی زندگی گناہ کے ارتکاب سے محفوظ ہوتی ہے اور امام المتقین کی زندگی گناہ کے ارادے سے محفوظ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا، اس کے ذہن میں گناہ کا خیال بھی نہیں کرتا، جو امام المتقین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام المتقین وہ ہوتا ہے جس کے چاہنے والے دوست نہیں، سبحان اللہ۔ ستانے والے دشمن بھی جس کی پاکیزگی کردار کا اعتراف نہیں بلکہ اعلان کرتے ہیں۔ چاہنے والے دوست نہیں بلکہ ستانے والے دشمن بھی جس کی پاکیزگی کردار کا اعتراف ہی نہیں بلکہ اعلان کرتے ہیں۔ بادشاہ بنی امیہ میں ایک فرما روا کا نام ہے، ایک حاکم کا نام ہے، ایک بادشاہ کا نام ہے ابن عبدالعزیز۔ دیکھیے میں نے نام کو رکھ کر دیا، نام بھی لے سکتا تھا اور نام ہے، لیکن میں نے نام کی جگہ پر ابن عبدالعزیز کہہ دیا۔ ابن عبدالعزیز کہتا ہے کہ میرا باپ حکومت وقت کا بہت بڑا خطیب، بہت بڑا عالم مانا ہوا، کہتا کہ جب میں سینہ شعور کو پہنچا اور میں نے اپنے باپ کی تقریروں کو سنا، خطبات کو سنا، بیانات کو سنا، تو یہ دور وہ تھا کہ جب ہر خطیب کے لیے، ہر مقرر کے لیے یہ واجب تھا کہ وہ اپنی ہر تقریر میں مولائے کائنات کو برا کہے، یہ اس کے لیے لازم تھا۔ یہ وہ دور تھا، ہر خطیب کے لیے لازم تھا کہ وہ آغاز تقریر میں، درمیان تقریر میں، اختتام تقریر میں مولائے کائنات کو برا کہے۔ تو ابن عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے بیانات کو سنا، خطبوں کو سنا، تقریروں کو سنا، اور میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میرا باپ کسی بھی موضوع پر بیان دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، بیان میں بڑی جامعیت ہوتی ہے، بڑی تیزی ہوتی ہے، بڑا جوش ہوتا ہے، لیکن جب بھی میرا باپ اپنی تقریر کے درمیان میں یا اپنی تقریر کے اختتام پر علی کو برا کہنا شروع کرتا ہے تو بیان کی تیزی ختم ہو جاتی ہے، روانی میں کمی آ جاتی ہے اور اس کی زبان رکنے لگتی ہے۔ میرے باپ علی کو برا کہتے ہوئے اس سے پہلے بہت تیزی کے ساتھ تقریر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس تقریر میں علی کو برا کہنا شروع کرتا ہے، حکومت کے دباؤ میں آنے کے بعد، تو بیان میں تیزی نہیں ہوتی بلکہ زبان رکنے لگتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ بات میں نے ایک دو بار نہیں، ہر مرتبہ محسوس کی۔ اور ایک روز جب میرا باپ گھر کے اندر آئے، دسترخوان پر کھانا رکھا گیا، تو میں نے کہا میرے بابا کھانا بعد میں شروع کریں آپ، میری ایک ذہنی الجھن ہے اسے دور فرما دیں۔ میں ذہنی الجھن سے دو چار ہوں، کیا ذہنی پریشانی ہے؟ کیا میرے والد، میرے بابا، میں سینہ شعور کو پہنچنے کے بعد آپ کی تقریروں کو سننا ہوں، خطبات کو سننا ہوں، بیانات کو سننا ہوں، اور میں یہ ہر مرتبہ محسوس کرتا ہوں
کبھی جب بھی جوش کے ساتھ تقریر کرتے ہوئے آپ علی کو برات کہنا شروع کرتے ہیں تو پھر بیان کی وہ تیزی ختم ہو جاتی ہے، بیان میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کی سبب، اس کا وجہ کیا ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے سوال کو سنا اور مجھے دیکھا ہے راستے، اور دیکھنے کے بعد ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا میرے بیٹے تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب میں علی کو برا کہنا شروع کرتا ہوں تو میرے بیان کی تیزی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ میرے بیٹے سن، اگر یہ سوال، یہ وجہ تیرے علاوہ کسی اور نے معلوم کی ہوتی تو میں نہیں بتا پاتا، تیرے علاوہ یہی وجہ کوئی اور مجھ سے معلوم کرتا تو میں نہیں بتاتا، اور تو نے بھی گھر کے بدلے اگر مجمع عام میں سوال کیا ہوتا تو میں تجھے بھی نہیں بتاتا۔ بے شک میری زبان رکتی ہے جب میں علی کو برا کہنا شروع کرتا ہوں، لیکن تیرے علاوہ اگر کوئی اور اس کا سبب معلوم کرتا تو میں نہیں بتاتا، اور تو نے بھی گھر کے باہر اگر معلوم کیا ہوتا مجمع کے درمیان میں تب تجھے بھی نہیں بتاتا، لیکن تو میرا بیٹا ہے اور گھر کے اندر معلوم کر رہا۔ جب میں علی کو برا کہنا شروع کرتا ہوں تو میرے بیان کی تیزی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ تو میرے بیٹے سن، میرے بیان کی تیزی علی کو برا کہتے ہوئے اس لیے رک جاتی ہے کہ مجھے معلوم ہے علی کسی دشمن اسلام شخصیت کا نام نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے علی کسی دشمن اسلام شخصیت کا نام نہیں ہے، علی تو اس محسن اسلام کا نام ہے جس کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، صلوات بھیجتے محمد والے محمد، جس کے اور میرے بیٹے سن، مجھے اس کا اعتراف ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں علی اس لائق نہیں کہ ان کو برا کہا جائے، بلکہ علی تو اس لائق نہیں کہ ان کا نام بھی بابدو ہو کر لیا جائے، صلوات بھیجتے محمد والے محمد کو۔ ابن عباس کا وہ کہتا ہے، ابن عبدالعزیز انہی بیٹا جس کا کہ پھر میرے بابا جب معلوم ہے کہ علی محسن اسلام کا نام ہے، علی پاک و پاکیزہ ہے، اور ایسے پاک و پاکیزہ ان کا نام بھی بابدو ہو کر لیا جائے تو پھر برا کیوں کہتے ہیں؟ پھر برا کیوں کہتے ہو؟ بیٹے یہ روزی روٹی کا چکر ہے، سلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ایسا کہ نہیں اس وقت بھی تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اسی لیے علماء اخلاق نے کہا خواہش اقتدار انسان کو برا بناتا ہے، مجھے اقتدار مل جائے، میں بڑا مان لیا جاؤں، یہ خواہش انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ خواہش دولت، زیادہ سے زیادہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے، یہ خواہش انسان کو برا بنا دیتی ہے، اور بری اور ناپاک و نجس غذا انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے جی۔ تو علی تو اس معصوم امام کا نام ہے جس کی پاکیزگی کردار کا اعتراف اس کے سخت ترین دشمنوں نے کیا، اب اسی امام کا ایک ارشاد ہے موضوع سے متعلق، لائق عزت کون ہے؟ جو متقی ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا من ارادہ ان یکون عابد الناس فلیتق اللہ، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ سماج و معاشرے میں عزت مل جائے اسے چاہیے کہ پرہیزگار بن کر زندگی گزارے۔
ضد मोहम्मद वाले इसलिए कि सूरह मरियम के अंदर कादिर मुतलक ने ऐलान किया है कि जो अपनी ज़िंदगी सच्चे ईमान और अच्छे किरदार के साथ गुजारेगा हम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो अपनी ज़िंदगी अच्छे ईमान और अच्छे किरदार के साथ गुजारेगा अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। फिर मैं सवाल कायम कर रहा हूँ, ये अल्लाह का ऐलान है, जो अच्छे सच्चे ईमान और अच्छे किरदार के ज़रिए ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। फिर मेरा सवालिया जुमला है, तो जो अच्छे किरदार के साथ ज़िंदगी गुजारे उसकी मोहब्बत उसकी तरफ से लोगों के दिलों में डाली जाती है, तो जो मासूम बनकर ज़िंदगी गुजारे जो अच्छे किरदार के साथ गुजारे उसकी जज़ा ये है, तो जो मासूम बनकर ज़िंदगी गुजारे उसकी जज़ा क्या होना चाहिए? इससे ज़्यादा होना चाहिए ना। जो नेकोकार बनकर ज़िंदगी गुजारता है उसकी मोहब्बत उसकी तरफ से दिलों में डाली जाती है, और जो मासूम बनकर ज़िंदगी गुजारता है उनकी मोहब्बत उसकी तरफ से दिलों पर वाजिब कर दी जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अब अहले बैत की मोहब्बत दिलों पर क्यों वाजिब की गई? अहले बैत की मोहब्बत दिलों में डाले नहीं गई, दिलों पर वाजिब की गई। अहले बैत की मोहब्बत दिलों पर क्यों वाजिब की गई? क्या इसमें अहले बैत का फायदा? अगर इंसान अहले बैत से मोहब्बत करे, अहले बैत को दोस्त रखे, अहले बैत को अजीज रखे, तो कैसे अहले बैत का फायदा? नहीं, मोहब्बत करने वाले का फायदा है जी। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया अपने हबीब को, कुल मसअलकुम मिन अज्र, मेरे हबीब कह दीजिए। देखिए आया मवद्दत भी कुल से शुरू है, कुल ला असलुकुम, और ये आयत भी कुल से शुरू है हुक्म से, कुल मा सअलतुकुम मिन अज्र। मेरे हबीब अपनी उम्मत से कह दीजिए कि अगर तुम ये जो मैं अपने कराबतदारों की मवद्दत का तुमसे सवाल कर रहा हूँ, इसमें अहले बैत का फ़ायदा नहीं, तुम्हारा फ़ायदा है। अगर अहले बैत को दोस्त रखोगे तो अल्लाह को सही तौर से पहचान सकते हो, अल्लाह तक पहुँच सकते हो। अहले बैत को दोस्त रखोगे तो कुरान को सही तौर पर समझ सकते हो, कुरान की तालीमात पर सही तौर पर अमल कर सकते हो। इससे ज़्यादा देर तो नहीं, जितनी देर तो खुशी के साथ सुन लें उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि उतने ही पढ़ लिया जाए। सलमान तालीमी घंटा कितनी देर का? स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जो पीरियड है घंटा है, कितने मिनट का होता है? 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट जी बस। ये ज़हनी इंसानी की ताकत और क़ुव्वत को मजबूत रख के फैसला किया गया। कितनी देर तक ज़हन हाजिर रहता है, और इससे ज़्यादा भाई आप बात बढ़ जाती है तो आँखें खुली रह जाती हैं, ज़हन सो जाता है। भी नजर रखी जाए, और खतीब के लिए ज़रूरी है कि वक्त को मौजूद रखे, कितनी देर तक मजमा जो है बर्दाश्त करता है और जो कहा जा रहा है उससे याद रख सकता है। ये खतीब की जिम्मेदारी है, ज़ाकिर की जिम्मेदारी है। उसी तरह से खतीब और ज़ाकिर की जिम्मेदारी है कि जितनी देर तक गुफ्तगू करे, जितनी देर तक भी उसका बयान जारी रहे, उस अपनी तकरीर के अंदर पैगाम देने की कोशिश करे। ये मेरे सामने, मैं मान लूँ कि मेरे सामने 30 अफराद मौजूद हैं इस वक्त, ये 40 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, बच्चों को मिलाना।
اور میرا بیان جو ہے مثلاً 1 گھنٹے کا ہو جائے یا آدھے گھنٹے کا ہو جائے، سامعین جو ہے مجمع جو ہے 40 افراد میں موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدھے گھنٹے کی تقریر ہو، اور مجمع کتنا ہے، کتنے افراد کا ہے؟ 40 افراد کا، 50 افراد کا۔ سبحان اللہ۔ تو خطیب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ قوم کا آدھا گھنٹہ صرف نہیں ہو رہا ہے، 50 گھنٹے صرف ہیں۔ صلوات ملتے جتنے مجمع کے اندر جتنی بڑی تعداد ہے قوم کا اتنا ہی وقت گزر رہا ہے۔ صلوات ملتے محمد اور جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے۔ جی، جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے، اور جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اس سے برباد کر دیتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو ذرا اس مجلس کو درس کی جگہ سمجھیں، آپ درس کے طور پر شریک ہوں۔ صلوات پڑھتے محمد والے تو یہی وجہ ہے کہ معرفت رکھنے والے اہل بیت کی محبت دلوں پر واجب۔ ہم بڑے سکون کے ساتھ ہیں، بڑے آرام کے ساتھ ہیں، بڑی عافیت کے ساتھ ہیں، اگر اہل بیت سے محبت ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ستا نہیں رہا ہے۔ جی، ہمیں نہ کوئی مالی نقصان پہنچا رہا ہے، نہ جانی نقصان پہنچا رہا ہے، محفوظ ہو کر ہم اہل بیت کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا زمانہ بھی تھا کہ جب جو اہل بیت کی محبت کرتا تھا اسے مالی قربانی بھی دینا پڑتی تھی، جانی قربانی بھی، اولاد کی قربانی بھی دینا پڑتی۔ ایسی محبت ہونی چاہیے اہل بیت سے۔ مولا کائنات کے چاہنے والے کا نام ہے، اور صاحب تشریف فرمائے دونوں حضرات، حارث حمدانی۔ نیٹر برابر کے اندر بھی ہے، امام نے نصیحتی بھی فرمائی ہے، انہوں نے سوال بھی کیا۔ حارث حمدانی کی عمر جو ہے جب مولا کائنات نے خلافت ظاہری کو قبول فرمایا ہے تو تقریباً 80 سال یا 85 سال۔ امام کوفر کے اندر ہے، حارث حمدانی بھی امام کے ساتھ ساتھ کوفر میں ہے۔ رات کا وقت آیا، ایک رات کو جبکہ شدید سردی تھی، بہت تیز سردی تھی، سب لوگ اپنے گھروں کے اندر محفوظ تھے۔ امام کو محسوس ہوا کہ کوئی مکان کے قریب ہے۔ امام نے دروازہ کھولا، باہر آئے تو دیکھا حارث حمدانی موجود ہے گھر کے قریب۔ امام نے کہا حارث اس سردی کے اندر گھر سے باہر کیسے ہو؟ گھر کے باہر کیسے ہو؟ گھر میں رہو، تیز سردی ہے، گھر کے اندر کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا میرے مولا آپ کی محبت بیٹھنے نہیں دیتی، قریب آنے کا تقاضا کرتی ہے۔ کہا حارث تیز سردی ہے، کیا گھر سے باہر آتے ہوئے ہمارے مکان کے قریب رہتے ہوئے تمہیں ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی؟ مولا سردی تو بہت تیز ہے، واقعی سردی زیادہ ہے، جسم کانپ رہے ہیں، لیکن میرے مولا جتنی سردی ہے اس سے زیادہ میرے دل میں آپ کی محبت کی گرمی موجود ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ آپ کی محبت کی گرمی جو ہے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہونے دے رہی۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ یہی وجہ تھی عزیزو میدان کربلا میں فاطمہ زہرا کا لال امام مظلوم شب
غज़वे यासूर में अपने जाबाजों को जमा करने के बाद फरमा रहे थे, मेरे जानसारों, मुझे तुम्हारी वफ़ाओं पर भरोसा एतबार है, लेकिन इतना सुन लो कि ये फौजों को फौज शाम मेरे सर के तरफदार है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं खुशी के साथ तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम चले जाओ, तुम्हारा रास्ता नहीं रोका जाएगा, चले जाओ। और जब भी कोई न गया तो एक मरतबा इमाम ने जलते हुए चिराग को खामोश किया, अगर ये चिराग की रोशनी उठने से माने हैं तो मैं चिराग को खामोश भी देता हूँ, अंधेरे में चले जाओ। इमाम ने चिराग को खामोश किया, कोई जाने वाला तो नहीं गया, लेकिन रोने की आवाज़ें बुलंद हुई और रोते हुए अंसार इमाम ने कहा, मौला जाने के लिए कहते हैं कि हम चले जाएं आपको छोड़कर, लेकिन नबी के नवासे ये तो बताएं कि आपको छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं, आपसे बेहतर घर किसका है, आपसे बेहतर दर किसका है, मौला जरा ये तो बताएं कि जाएं कहाँ। और उसी पर आप मसाइल में सुनते रहते हैं। 2 जुमले गए, अंसार इमाम से अंसार से कहा कि चले जाओ, मैं तुम्हें खुशी के साथ इजाज़त दूँ, तुम्हारी वफ़ाओं पर एतबार है। और वहीं पर ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, बनी हाशिम से भी कहा तुम चले जाओ, और बनी हाशिम से कहने के बाद एक मरतबा अपने भाई अब्बास से भी कहा, मेरे भाई अब्बास, ये मेरे भैया, मैं तुम्हें भी इजाज़त देता हूँ कि तुम चले जाओ। बस जैसे ये कहा, कमरे बनी हाशिम ने दूसरा सुनने के बाद नजफ का रुख किया और कब्र में सोने वाले बाबा क्या अब्बास का हाथ आका के हाथ पे इसीलिए दिया था कि आका मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। बस इमाम ने जुमला कहा, भैया मैं इसलिए जाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर तुम सलामत रहे तो ज़ैनब का पर्दा सलामत रहे। ज़ैनब